سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 12۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی، لقمان کو، الحکمہ حکمت، انشکر للہ اور حکم دیا کہ وہ شکر ادا کرے۔ وَمَن یشکر اور جو شکر ادا کرے، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ وَمَن کفر اور جو کفران کرے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غنی اور حمید ہے۔ لقمان کون ہیں؟ ان کے متعلق مفسرین کرام نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ نوبہ کے باشندہ تھے، کچھ نے کہا کہ یہ خاندان عاد کے فرد تھے، کچھ مفسرین کرام نے کہا یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا ان کے خالہ کے بیٹے تھے۔ لیکن جمہور مفسرین کرام نے ان کے متعلق صرف اتنا کہا کہ یہ ایک مرد دانا اور حکیم تھے۔ قرآن کریم نے ان تمام ابحاث کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کہ ان کا کس قوم سے کیا تھا، یہ قرآن کریم نے غیر ضروری سمجھا، اور کچھ مفسرین کرام نے ان کے متعلق نبی ہونے کا قول بھی کیا، لیکن قرآن نے ان ساری بحثوں کو چھوڑ دیا، اور قرآن نے صرف ان کے پند اور نصائح کا ذکر کیا جو اصل مقصد تھا۔ لقمان کون ہے؟ اگر بالفرض ایک مثال لے لیں کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، تو ہماری غرض ان کی شخصیت سے نہیں ہے، ہماری غرض ان کے اقوال سے ہے۔ اصل بنیادی جو چیز ہے قرآن نے اس کو لیا ہے، اور علامہ قرطبی نے ایک حدیث نقل فرما کر صرف اس پر اکتفا کر دیا۔ علامہ قرطبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان نبی نہیں تھے، لیکن وہ غور و فکر کے خوگر اور دولت یقین سے مالا مال تھے۔ یہ آقا کریم نے فرمایا کہ غور و فکر کے خوگر اور دولت یقین سے مالا مال تھے، اور وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالی عز و جل نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی، وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ یہ حضور فرما رہے، لقمان اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرما کر فرمایا، ہمارے لقمان اگر تم پسند کرو تو ہم تمہیں خلیفہ بنا دیتے تاکہ تم عدل و انصاف قائم کرو۔ حضرت لقمان نے عرض کیا
مالک اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو پھر میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش میں نہیں پڑوں گا، یعنی اس آزمائش میں نہیں پڑوں گا۔ ہمارے حکمران تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اقتدار مل جائے تو یہ پتہ نہیں بڑا کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ اتنے بے وقوف ہیں، اتنی بڑی آزمائش خود مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے جس کو یہ خود مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر ایک بندے سے بھی ناانصافی ہو گئی تو قیامت کے دن جواب دہی کتنی مشکل ہوگی، اور یہاں تو کروڑوں سے ناانصافیاں ہوتی ہیں، کروڑوں سے ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رو رو کر پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن ایک جانور بھی میرے خلاف آ گیا تو عمر جواب نہیں دے سکے گا، انسان تو دور کی بات ہے۔ یہاں تو ان حکمرانوں کے ستائی ہوئی مائیں اپنے بچے دریاؤں میں پھینکتی ہیں، نہروں میں پھینکتی ہیں، یہاں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے، ٹرینوں کے نیچے آ جاتے ہیں غربت کے مارے ہوئے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور یہ منہ سے مانگتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کی دانائی کیا تھی؟ کہا مولا اگر تم مجھے اختیار دیتا ہے نا تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور میں اس آزمائش میں نہیں پڑوں گا کہ میں خلیفہ بنوں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسنت خلافت سنبھالی تھی نا تو جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ خطبے کے الفاظ یاد رکھنا، کہا تھا کیا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں میں خلیفہ بنا نہیں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے، میں بنا نہیں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے۔ اور یاد رکھو جتنی دیر تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تم میرا حکم ماننا، اور جب تم سمجھو کہ میں اس کے خلاف جا رہا ہوں تمہارے اوپر میری اطاعت کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ تو کہا مولا اگر تم مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش میں نہیں پڑوں گا، لیکن اگر تیرا خلافت سنبھالنے کا حکم قطعی ہے، پکا ہے کہ لقمان تو حکیم بنایا جائے گا، تو کہا مولا پھر میں دل و جان سے حاضر ہوں، مجھے تیرے کرم پر یقین ہے کہ تم مجھ سے غلط کام نہیں کروائے گا۔ یہ ہے ان کی دانائی کی باتیں جن کی وجہ سے قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں العقل والفہم والفتنۃ، عقل، فہم اور فراست کا نام ہی حکمت ہے۔ عقل، فہم اور فراست کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے۔ علامہ راغب کیا فرماتے ہیں؟ علامہ راغب فرماتے ہیں حکمت کی تعریف کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حکمت کہتے ہیں موجودات کا صحیح علم ہونا اور پھر اچھے کام کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور امام رازی کیا فرماتے ہیں حکمت کیا ہے؟ علم کے مطابق عمل کی توفیق مل جانا، یہ حکمت ہے۔ اب اگر ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو عقل بھی دی، فہم بھی دیا، فراست بھی دی، موجودات کا صحیح علم بھی دیا، اچھے کاموں کی توفیق بھی دی، اور جتنا علم دیا لقمان اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور اس کے بعد ہم نے کیا حکم دیا؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اب شکر کی تعریف کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں اظہار نعمت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اظہار نعمت۔ اور اس کا مقابل کیا آئے گا؟ کفران۔ کفران کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کو چھپانا۔ نعمت کو چھپانا یہ کفران ہے، اور اظہار نعمت یہ شکر ہے۔ یہ شکر کی تعریف ہے۔
اب یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نعمت کے اظہار اور اعتراف نعمت کے 3 طریقے ہیں. 3 طریقوں پر عمل کیا جائے تو اظہار نعمت بھی ہوگا اور شکر بھی ہوگا. وہ طریقہ نمبر 1، دل میں یہ تصور رکھے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے. دل میں یہ تصور رکھے کہ اللہ کا مجھ پر یہ کرم ہے. اپنا کمال نہ گنے، اپنے عقل کی بات نہ کرے، اپنی دانائی کی بات نہ کرے. میں صحت مند ہوں تو یہ فلاں ڈاکٹر کا کمال ہے، نہیں، اللہ نے مہربانی کی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس پیسہ آ گیا تو یہ میرے چال چلتن سے نہیں آیا، یا میری عقل مندی سے نہیں آیا، یا میری ہوشیاری سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا ہے. اظہار نعمت کا پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے اظہار نعمت کا؟ جب اللہ تعالی عز و جل اس پر نعمت فرمائے تو زبان سے وہ بندہ پروری کی تعریف کرے، زبان سے اللہ کی تعریف کرے کہ مالک یہ جو تو نے بندہ پروری فرمائی ہے، یہ جو میرے اوپر کرم کیا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پہلا دل، پھر زبان. تیسرا پھر کیا ہے؟ جب اللہ انعام و اکرام فرمائے تو اس کی عبادت اور اطاعت میں زیادہ مصروف ہو جائے، پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اس کی رضا میں خرچ کرے. اللہ نے صحت دی ہے نا، تو صحت کے دنوں میں جی بھر کر عبادت کرے، خوب خوب عبادت کرے، کہ ایسا نہ ہو بیماری میں پڑ جاؤں، حالات ایسے بنے کہ بستر پر لیٹ جاؤں، کامل طہارت بھی نہ رکھ سکوں، اٹھ کر نماز بھی نہ پڑھ سکوں، اور قیام اس کی بارگاہ میں ادب کا نہ کر سکوں. اس سے پہلے صحت ہے تو جی بھر کر عبادت کرے. ٹھیک ہے نا. یہاں ضمن میں ایک بات عرض کر دوں، آج کل مساجد کو لوگوں نے دفتر بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، مساجد میں کرسیوں کے ڈھیر لگا دیے. میں تو حیران ہوں کہ احترام مسجد کہاں گیا؟ جو سارا دن مارکیٹ میں اپنے کام چل پھر کر کرتا ہے وہ بھی کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے. جو سارا دن دکانوں سے اپنے گھر کا سودا سلف لا رہا ہے وہ بھی آ کر کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے. کرسی پر نماز صرف اس وقت جائز ہے جب انسان زمین پر نہ بیٹھ سکے. زمین پر بیٹھنے کی سقط بھی ختم ہو جائے تو پھر کرسی پر نماز جائز ہے. اس کے بنا کرسی پر نماز جائز نہیں ہے. یہ تو تماشا لگا ہوا ہے. مسجدیں رہی نہیں ہیں، دفتر لگتے ہیں، کرسیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یارو جو بندہ گھر سے پیادل چل کر آ گیا اس کا مطلب ہے صحت مند ہے. جو گھر سے پیادل چل کر آ گیا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے. اسلام کب اسے کہتا ہے تو ضرور کھڑا ہو لیکن زمین پر بیٹھے. زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو لطف ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے. نہیں قیام کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے. لیکن یہ مسجدوں کا تقدس اس صورت میں بری طرح پامال ہو رہا ہے. یہ کرسیوں کا رواج ہماری سمجھ سے بالا ہے. کیا صحابہ زخمی نہیں ہوتے تھے؟ چلو کرسی نہیں ہوگی 1400 سال پہلے تو تختے تو تھے نا، پھٹے تو تھے نا، بینچ تو تھے نا. کیا کوئی ایک روایت تو نکال کر دکھا دو، کوئی ایک حدیث کے کسی صحابی نے بینچ پر نماز پڑھی ہو؟ اتنے زخم کھانے کے باوجود. میں کہتا ہوں دور کی میں کہانی نہیں کرتا، صرف 50 برس پہلے قرآن کہیں مسجدوں میں کرسیاں مجھے ڈھونڈ کر دے دو. صرف 50 سال پہلے کہیں مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی. حکم یہ ہے کہ زمین پر نماز پڑھی جائے.
قیام کی استطاعت ہے تو قیام کرے، قیام کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن زمین پر بیٹھے۔ اس لیے کیا کہا کہ اللہ انعام و اکرام فرمائے تو پھر کیا کرے، اس کے احکام کی بجا آوری میں زیادہ کوشش کرے، اور اپنے اوپر جو انعام و اکرام ہوا ہے اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرے۔ دولت آئی ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرے، اسے بینک بیلنس نہ بنائے، ڈھیر نہ بنائے، ٹھیک ہے نا، پیچھے کے لیے چھوڑ کر نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ نام وہ اتنی جائیدادیں بنا کر جاتے ہیں، پیچھے اولادیں لڑتی ہیں اور پھر گالیاں دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کام مت کرو۔ دوسرا، اللہ نے جو دولت دی ہے اس کے تمام حقوق ادا کرو، زکوٰۃ دو، پوری دو، جتنی بنتی ہے اس سے زائد دو، صدقات و خیرات کثرت سے کرو، دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو اس صحت اور تندرستی کو اللہ کی رضا میں صرف کرو۔ اس سے پہلے جب تمہارے اعضاء کانپنے لگیں، اس سے پہلے جب طہارت کامل نہ رکھ سکو، اس سے پہلے کہ جب وضو کمال کا نہ کر سکو، اس سے پہلے جب اٹھتے ہوئے تکلیف ہو، اس سے پہلے جب رکوع میں جھکتے ہوئے کمر جھکا نہ سکو، اس سے پہلے جب اللہ نے صحت دی ہے تو کامل کوشش کر کے اظہار نعمت کیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے تو میں اپنے تمام اعضاء کو تیری عبادت میں لگا رہا ہوں۔ یہ ہے شکر۔ تو ہم نے لقمان کو کیا دیا؟ حکمت دی، اور اس کے بعد کہا شکر کرو۔ اس کے بعد ہم نے کیا حکم دیا کہ شکر کرو۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا کہا؟ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ غلط فہمی کیا کہ شاید ہمارے شکر کرنے سے اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، یا اللہ کی عظمت میں اگر ہم نے ناشکری کی تو کوئی کمی آ جائے گی۔ تو اس ازالے کو دور کیا جا رہا ہے۔ من یشکر فانما یشکر لنفسی، کہا جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم شکر کرو، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تم کفران نعمت کرو، اس کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اپنا بھلا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اپنا بھلا کرو، تم جو کچھ بھی کرو گے اپنے بھلے کے لیے کرو گے، میرے ساتھ تمہارا کیا بھلا ہے؟ اپنے بھلے کے لیے کرو۔ فرمایا جو شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ ومن کفر، اور جس نے کفران کیا، ناشکری کی، ناشکری کی، اللہ غنی اور حمید ہے۔ غنی اور حمید کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ غنی کا مطلب یہ، وہ کسی کا محتاج نہیں، تم سب اس کے محتاج ہو۔ وہ غنی ہے تو شکر کس پر لازم ہے؟ جو محتاج ہو۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو اس کو تو پرواہ نہیں کسی کی، تو وہ تو غنی ہے۔ لہذا تم ہو محتاج، لہذا تم جب محتاج ہو تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا حمید ہے، کیا مطلب؟ اگر ساری دنیا کے لوگوں کی زبانیں اللہ کی حمد و ثنا سے کنگ ہو جائیں، کوئی اللہ کی حمد و ثنا نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد کے قصیدے گا رہا۔ یارو تم نہ کرو، تم نہ میری حمد و ثنا کرو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ درختوں کا پتا پتا میری حمد کر رہا ہے، پانی کا قطرہ قطرہ میری حمد کے قصیدے گا رہا ہے، پرندوں کے چہچانے میں میرے قصیدے ہیں حمد کے، جانوروں کے منہ ہلانے میں میری حمد کے قصیدے ہیں۔
کائنات کے صفحے پر جتنے گھاس کے تنکے اگتے ہیں تم اتنی تعداد میں تو انسان نہیں ہو، وہ تنکا تنکا میری حمد کے قصیدے گا رہا ہے، ذرہ ذرہ میری حمد کے قصیدے گا رہا ہے۔ تم سب کی زبانیں میری حمد و ثنا سے گنگ بھی ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں حمید ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد کر رہا ہے۔ اس لیے مت یہ سمجھنا کہ ہم حمد و ثنا کر کے کوئی اس پر احسان کرنے لگے، کہا میرے اوپر نہیں احسان، جو کرو گے اپنے بھلے کے لیے کرو، اپنے لیے بہتری کرو گے، شکر کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، شکر کرو گے وہ نعمتوں سے لذت کا موقع دے دے گا، نہ شکری کرو گے نعمت تمہارے پاس ہوگی لیکن تم استفادہ نہیں حاصل کر سکو گے، پھر کیا ہوگا؟ کتنی حسرت ہے یارو، گھر میں چینی پڑی ہو اور شوگر اتنی تیز ہو جائے بندہ چینی استعمال نہ کر سکے، تو نعمت گھر میں موجود ہے بندہ کھا نہیں سکتا، کتنی حسرت ہے۔ ہاں، ہارٹ کی تکلیف ہو جائے، گھر میں دیسی گھی کے ڈبے بھرے ہوئے ہوں اور گھر والے کہیں تو انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، چکھ بھی نہیں سکتا، تو انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، گندم کی بوریاں بھری ہوئی ہوں، بیماری ایسی لگ جائے کہا جائے نہیں تو باجرے کی روٹی کھائے گا تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کتنی حسرت ہوگی۔ شکر کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو، نعمتیں دوں گا پھر نعمتوں سے استفادے کا موقع بھی دوں گا کہ تم نعمتوں سے استفادہ۔ کتنا خوش بخت انسان ہے جو کائنات کی ہر حلال چیز کھا سکتا ہے، کتنی بڑی اس بندے پر اللہ کا احسان ہے کہ جو کائنات کی ہر حلال چیز کھا سکتا ہے، اس کے سامنے جو کھانا آئے اس کے لیے کوئی ممانعت نہ ہو۔ اور میں نے تو دیکھا ہے ایسے ایسے بندے جن کے پاس کھربوں کی دولت ہے، اربوں نہیں کھربوں کی دولت، لیکن جب دسترخوان پر بٹھایا جائے تو ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہیں، اور پوچھا جائے کیا بات ہے صاحب، تو کہتے ہیں یہاں کوئی پانی میں ابلی ہوئی سبزی مل سکتی ہے؟ تو یہ مرغا کھا لیں، یہ مٹن کھا لیں، یہ بیف کھا لیں، یہ مچھلی کھا لیں، یہ جو ہے نا تتر بٹیر کھا لیں، کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں نہیں کھا سکتا، کتنی حسرت ہے۔ اور اگر شکر کرو نعمتیں دوں گا بھی، نعمتوں سے استفادے کا موقع بھی دوں گا، اور بلا اپنا کرو گے میرا نہیں ہے، بلا اپنا ہوگا تمہارا میرا نہیں ہے۔ نہ شکری کرو گے تو کیا کروں گا، شام کو دوائیوں کا ایک پھکا بھی پھانکنا پڑے گا اور ساتھ کوئی نعمت بھی نہیں لے سکو گے۔ 20,000 کا گدا تمہارے نیچے ہوگا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر مارے جاؤ گے، نیند نہیں آئے گی۔ اور شکر کرو تو غریب کے نیچے ایک دری بچھی ہوگی، اس پر بھی میٹھی نیند دے دوں گا۔ شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو۔ ہم نے لقمان کو بھی کہا تھا شکر کرو، ہم تمہیں بھی کہتے ہیں شکر کرو۔ شکر کرو گے تو اپنا بلا ہے، نہ شکری کرو گے تو میں تو غنی و حمید ہوں، تم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، لیکن میری حمد ایک لمحے کے لیے نہیں رکے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ تم سارے اپنی زبانیں بند کر کے دیکھ لو، پھر اگر اللہ تمہیں بصیرت کی دولت اور کانوں کی حقیقی سماعت دے دے تو پھر دیکھنا کون کون حمد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اوپر سے حجابات رب نے اٹھائے تھے، تو گئے حاجت کے لیے، طہارت کرنے کے لیے مٹی کا ڈیلا اٹھایا تو آواز آئی حمد کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ پتھر اٹھایا حمد کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ اب درخت کا پتا توڑا، اس سے حاجت کر لوں، حمد کر رہا ہے، چھوڑ دیا۔ بھائی کس کے ساتھ کروں؟ اب وہاں بے اختیار ہو کر خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھ گئے، اب میں کیا کروں؟ طہارت کی ضرورت ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہی اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ تو جب بے بس ہو گئے تو اللہ نے پھر اس کے اوپر حجاب ڈالا تو پھر جا کر طہارت کر سکے۔ تو تم اپنی زبانیں گونگ کر لو، مجھے کیا پرواہ ہے۔ ریت کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے شکر کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔